अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक। आज फाइनली PIA बिक गई। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में बोली लगाई और बोली जीत गए। प्राइवेटाइजेशन एक अच्छा अमल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के बजट के लिए, पाकिस्तान के टैक्स मनी के लिए। जो इदारे सरकार के ऊपर बोझ हैं वो इदारे तेज़ी से प्राइवेटाइज़ किए जाएंगे। बहरहाल ये बहुत तेज़ी से तो नहीं हुआ है। मुझे याद है कोई 1 साल पहले मैंने एक कायमा कमेटी कवर की थी जिसमें PIA की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ब्रीफिंग दी जा रही थी और ये अमल में था। अब मेरा ख्याल है इस अमल को 2 साल लगे हैं। आरिफ हबीब साहब ने वसीम अब्बासी से बात करते हुए कहा कि वसीम अब्बासी ने सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जो इदारे के मुलाजमीन हैं, मेरा ख्याल है तकरीबन 6000 मुलाजमीन हैं इदारे के, उनका क्या होगा। जिसका आरिफ हबीब ने जो ज़बानी कलामी जवाब था वो ये था कि हम PIA को भी बेहतर करेंगे, इसकी हालत बेहतर करेंगे और मुलाजमीन की हालत भी बेहतर करेंगे। इससे पहले राइट साइजिंग के अमल में हमने देखा था कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया गया क्योंकि यूटिलिटी स्टोर हुकूमत पर इंडस्ट्री वजारत सनत और तिजारत के ऊपर बोझ था, तो उसको यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया गया। लेकिन उसके 11,000 मुलाजमीन काफ़ी अरसे तक पार्लियामेंट के सामने और यूटिलिटी हेडकोार्टर्स के सामने इस्लामाबाद में तमाम पाकिस्तान से आए हुए मुलाजमीन वो धरना देकर काफ़ी अरसे बैठे रहे। तकरीबन 2 हफ्ते वो बैठे रहे और फिर उनकी मुज़ाकरात हुए और हुकूमती कमेटी बनी और आनियाँ जानियाँ लगी। लेकिन मुझे अभी जो जुम्मा गुज़रा है उस जुम्मे को मलिक अज़ीज़ साहब जो कि वर्कर्स यूनियन के लीडर थे, उनका मुझे मैसेज आया कि मैम आप हमारी मदद करें, हुकूमत हमारी नहीं सुन रही, हमें 1 रुपया नहीं दिया गया। गोल्डन हैंडशेक या जो मुलाजमीन को एक कोई फ़ाइनल रकम एज ए ग्रेजुएटी के तौर पे या अपना कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए या उनकी वक्ती माली मदद के लिए जो देती है, जब इदारे प्राइवेटाइज़ किए जाएं या बंद किए जाएं या राइट साइज़ किए जाएं, तो अभी तक यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन वो रुल रहे हैं, उनको कोई रकम अदा नहीं की गई है। और उनका मैसेज ये आया था कि मलिक अज़ीज़ साहब का, ये जो वर्कर्स यूनियन के हेड हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचाएँ। हमारे 26 मुलाजमीन ऐसे हैं जो ज़हनी कोफ्त की वजह से जान की बाजी हार गए हैं। बहुत से मुअम्मर मुलाजमीन भी थे और बहुत से मिडिल एज मुलाजमीन भी थे जो कि अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे और सारी ज़िंदगी उन्होंने शायद यूटिलिटी स्टोर्स में ही लगा दी। लेकिन अब उनको ये राइट साइजिंग के बाद, यूटिलिटी स्टोर बंद होने के बाद, किसी मुलाजिम का कोई मदद नहीं की गई और इस मसले का कोई हल नहीं निकाला गया। बहरहाल मुलाजमीन नौकरियों से फारिग हैं और 26 मुलाजमीन मुझे मैसेज किया गया कि ये मैं आप तक पहुँचाऊँ आवाज़ मलिक अज़ीज़ साहब की तरफ से कि 26 मुलाजमीन हमारे ज़हनी कोफ्त की वजह से, गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जान की बाजी हार गए हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने अपने एक वर्कर की वीडियो भेजी जो मनशियात फ़रोशी करने के जुर्म में जिनको सज़ा हुई और वो इस वक्त जेल में बंद है। उन्होंने कहा इस किस्म के हमारे पास अब केसेस आ रहे हैं, हमारे साथी वर्करों की जो बेरोज़गार हुए वो या तो मंशियात फ़रोशी में लग गए हैं या तो फिर स्ट्रेस से जान की बाजी हार रहे हैं। तो PIA के मुलाजमीन का क्या बनेगा। मुझे जो अभी ये तो आरिफ हबीब साहब ने ज़बानी कलामी जो बात की कि उनका भी अच्छा ही होगा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का अमल, राइट साइजिंग का अमल बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के बजट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके अंदर जो मुलाजमीन काम करते हैं उनके बारे में कोई स्ट्रेट पॉलिसी, कोई क्लियर पॉलिसी जैसे गोल्डन हैंडशेक या फिर उनकी माली मदद या ग्रेजुएटी की कोई रकम उनको हुकूमत को डिसाइड करना चाहिए ये सब करने से पहले, ताकि 11,000 मुलाजमीन का मतलब है आप अगर एक मुलाजिम के घर में 5 लोग भी हैं तो आप सोचें ये कितने अफराद बनते होंगे। ये अच्छी खासी तादाद में मुलाजमीन हैं और फिर इनके ख़ानदान, इनके बच्चे, ये लोग अच्छी खासी तादाद में, ये जो आवाम है बेरोज़गार भी होगी और रुलेगी भी और
غلط راستوں پر بھی لگ سکتے ہیں. اور جس طرح کہ مجھے یہ بھی اپڈیٹ آئی کہ ہمارا ایک ورکر ہے جو منشیات فروشی میں لگ گیا اور اب اس وقت وہ جیل میں ہے. تو اس چیز کی پالیسی ملازمین کے بارے میں کلیئر پالیسی حکومت کو دینی چاہیے. پرائیویٹائزیشن کریں یا رائٹ سائزنگ کریں. دوسری اہم خبر تھی کہ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کے سامنے آج پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کر دی. وزیر اعظم نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ملک میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے اور ہمیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے. سیاسی مخالفت کو کم کی جو آگ ہے اور یہ انتشار ہے ہمیں اس کو کم کرنا چاہیے. ہم پی ٹی آئی سے بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اسمبلی فلور پر بھی پہلے کہہ چکا ہوں کہ آئیں بیٹھیں بات کریں اور مسائل کا حل نکالیں. حکومت شہباز شریف نے آج دوبارہ یہ کابینہ کے سامنے اعلان کیا کہ پی ٹی آئی کو ہم مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں. اچھا، اس کے جواب میں فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں ایک لیٹر ہیڈ تھا. وہ لیٹر ہیڈ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا نیشنل ڈائلاگ کمیٹی، اور لیٹر ہیڈ کی جو فوٹر تھا یعنی کہ جو نیچے لکھا ہوا تھا 3 ممبران کے نام لکھے ہوئے تھے، فواد چودھری، عمران اسماعیل وہ جو کراچی میں پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور مولوی محمود. اس لیٹر ہیڈ میں لکھا ہوا تھا کہ ہم وزیر اعظم کی اس پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہماری کوششوں سے بالآخر وزیر اعظم مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ایک اچھا جسچر دیتے ہوئے کوٹ لکھپت جیل میں جو ہمارے سیاسی اسیر ہیں، سیاسی کارکنان ہیں، جس میں عمر سرفراز، شیما، یاسمین، راشد اور دیگر ان کے جو کارکنان جن کو 9 مئی کے معاملے میں جیل ہوئی ہے، ان کے اوپر تھوڑی نرمی کی جائے اور ان کے کیسز پر نظر ثانی کی جائے. حیرت ہے وہ اڈیالہ میں جو قیدی نمبر 804 ہیں اس کے بارے میں فواد چودھری نے نہیں لکھا کہ پہلے ان کی رہائی ممکن بنائی جائے یا ان کے اوپر نرمی کی جائے. اینی ویز جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تو میں نے پہلے سرچ کیا کہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی یہ کب بنی تھی. نیچے میں کامنٹس میں دیکھنے لگی تو نیچے بھی لوگ یہی سوال کر رہے تھے کہ یہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کب بنی، اس میں ممبر کون ہے. آپ لوگ اور 2-3 لوگوں نے تنزیہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کی آپ کے محلے والے نہیں سنتے تو باقی پی ٹی آئی والے یا عوام یا وزیر اعظم کیا سنیں گے. اور آپ کے خیر مقدم کرنے سے کوئی سیاسی منظرنامے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ حکومتی طرف سے نہ اپوزیشن کی طرف سے. بلکہ یہ جو 2 روزہ کانفرنس ہوئی تھی تحریک تحفظ آئین، جس میں محمود خان اچکزئی، علامہ ناصر عباس اور پی ٹی آئی کے اہم پارلیمانی لیڈران شامل تھے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبر صحافی موجود تھے. یہ جو 2 مصطفیٰ نواز کھوکر موجود تھے. یہ 2 روزہ کانفرنس جب اختتام پذیر ہوئی تو اس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ ہم نواز شریف اور زرداری صاحب سے بات چیت کی توقع رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ٹیبل پر آئیں، چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی پہ بیٹھ کر ہم بات کریں. اور اس کے ساتھ انہوں نے 8 فروری کو، کیوں 8 فروری اس لیے کہ الیکشن ہوئے تھے 8 فروری کو، علامتی طور پر کمنگ 8 فیب کو ہم پہیا جام ہڑتال کریں گے آئین کی بالادستی کے لیے اور ہمارا جو مینڈیٹ چرایا گیا اس کے لیے. بہرحال جو اعلامیہ تھا اس کا وہ یہ تھا کہ بات چیت سے مسئلے مسائل حل کی جائیں اور بات چیت میں نواز شریف شامل ہوں، زرداری صاحب شامل ہوں. یہ محمود خان اچکزئی صاحب کا بیان اور اعلامیہ تھا. اس کے بعد علیمہ خان نے اسی روز ایک بیان جاری کر دیا. شبیر ڈار سے، ہمارے رپورٹر شبیر ڈار سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں عمران خان کی فیملی ممبر ہوں، میری بات سنی جائے گی. عمران خان نے صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ہم صرف سڑکوں پر آئیں گے. اور ہم نے عمران خان نے ہفتے کے روز سلمان صفدر کے تھرو سہیل آفریدی کو پیغام پہنچایا ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکلنے کی تیاری کریں، احتجاج ہوگا اور تحریک چلے گی اور ہماری جو لوگ ہیں ووٹر سپورٹر اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ نکلیں اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات چیت کسی سے بھی نہیں کی جائے گی. علیمہ خان نے آج یہ بات دوبارہ ریپیٹ کی کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ہم لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. اور سہیل آفریدی کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ سڑکوں پہ نکلنے کی، احتجاج کی تیاری کریں.
یہ تھی آج کی 2 امپورٹنٹ خبریں۔ تحریک انصاف کا احتجاج کہاں تک جاتا ہے، سہیل آفریدی اس احتجاج کو لیڈ کرنے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں، وہ ابھی ان کی حرکات و سکنات سے پتہ چل رہا ہے۔ سہیل آفریدی چھوٹے موٹے جلسوں میں تھوڑی جو شیریں تقریریں ضرور کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت وہ خاموشی سے وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہیں۔ وہ بلکہ اڈیالہ بھی میرے خیال ہے جب علیمہ خان جاتی ہیں تو اس میں بھی وہ شریک نہیں ہوتے۔ تو سہیل آفریدی کیا تحریک چلائیں گے یا دیگر جو پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈران ہیں وہ کیا تحریک چلائیں گے؟ محمود خان اچکزئی پہلے ہی مذاکرات کی بات کر چکے ہیں، انہوں نے بھی کیا تحریک چلانی، لیکن عمران خان کا بیان علیمہ خان کے تھرو یہ ہے کہ ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، ہم سڑکوں پہ آ کے اپنی حقیقی آزادی حاصل کریں گے۔ تو یہ اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ اسٹریٹجی، جو کہ اسٹریٹجیز دیکھیں ہماری عوام کا ایک مزاج ہے، اس پر میں پہلے بھی بول چکی ہوں کہ ہمارے عوام الیکشن والے دن اپنے ووٹ کو استعمال کرنے ضرور نکلتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمارے لیڈر کو دبایا جا رہا ہے یا ہماری پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تو پاکستانی عوام الیکشن والے دن ضرور نکلتے ہیں۔ لیکن احتجاج، مستقل احتجاج، احتجاجی تحریکیں، دھرنے، یہ ان کے بس کی بات نہیں لگتی۔ پہلے نواز شریف صاحب بھی نکلے تھے، انہوں نے ایک اچھی گیدرنگ جمع کی تھی، ایک اچھی انہوں نے اپنا جو مارچ کیا تھا، یہ مجھے ایگزیکٹ اب اس کا ایئر نہیں یاد، جب ان کو مجھے کیوں نکالا والی تحریک، اس میں انہوں نے اچھے خاصے اپنے لوگ باہر نکالے تھے، لیکن پھر بھی پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ معاملات مذاکرات سے ہی حل ہوتے ہیں، بات چیت سے ہی حل ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ جو انقلابی قسم کی تحریکیں یا دھرنے یا مارچز کوئی فرق نہیں لاتے کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے یا کسی بھی سیاسی منظرنامے کے لیے۔ عمران خان کو اپنے لیے اگر کوئی راستہ نکالنا ہے تو مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہوگا، ورنہ جس حساب سے ان کو جیل ہوئی ہے وہ 90 سال کی عمر میں تقریباً شاید وہ باہر آئیں، اگر وہ اسی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور اپنے باقی ساتھیوں کو اسی طرح نگیٹ کرتے رہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔